جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آ کے کسی کی برائی کرے، باتیں بیان کرے، باتیں لگائے، چغل خوری کرے تو اس سے ہوشیار رہنا، اس سے ہوشیار رہنا۔ یقین جانو کہ جس طرح تمہارے پاس آ کر ادھر کی باتیں بیان کرنا، ادھر کی باتیں ادھر بیان کرتا نظر آئے گا۔ آج ہمارے اندر اختلاف کی صرف ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے گلے شکوے کو دور نہیں کرتے، ہم کان سے سنتے اور اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے پیدائشی، اپنے خون کے رشتے، بھائی کے رشتے، محبتوں کے رشتے ایک دوسرے کی بات پہ آ کے توڑ دیتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے ہم نے تمہیں اس کی اجازت نہیں دی، اگر ہم نے ان رشتوں کو توڑنے کی اجازت دی ہوتی تو مسجدیں بنا کے نماز نہ پڑھواتے، اگر ہم نے رشتوں کی اہمیت کو نہ دیا ہوتا تو نماز جنازہ کا حکم دیتے نظر نہ آتے، اگر ہم نے رشتوں کی اہمیت کا حکم نہ دیا ہوتا تو صلہ رحمی کی دعوت دیتے نظر نہ آتے، اگر رشتوں کی اہمیت نہ ہوتی تو میراث کا حکم دیتے نظر نہ آتے، اگر رشتوں کی اہمیت نہ ہوتی تو نذر و نیاز کا حکم دیتے نظر نہ آتے۔ شریعت یہ کبھی نہیں چاہتی خالق کائنات کہ آپ تنہا زندگی گزارو، تمہارا تنہا سونا بھی مکروہ قرار دے دیا گیا، تنہا کھانا بھی مکروہ قرار دے دیا گیا۔ تو جو شریعت تمہیں تنہا کھانے اور کمانے کے لیے مکروہ قرار دیتی ہو، وہ کیسے چاہے گی تم زندگی میں تنہا زندگی گزارتے نظر آؤ؟ مل کر جینا انسانیت کی دلیل ہے، جس کو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا۔ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں، مولا کائنات پوری لوگ بیان کرتے ہیں، یہاں پہ خطیب بیٹھے ہوئے ہیں، ذاکرائے بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس سے بیان کرتے ہیں، اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ یہ ایک عام طور سے بات پڑھی جاتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر پہ کچھ نہیں تھا، اہل بیت کے گھر پہ کچھ نہیں تھا۔ ہمارا سوال یہ نہیں کہ تھا یا نہیں، سوال یہ کیا کوئی مانگنے والا کبھی خالی گیا؟ سوال ہے کہ مانگنے والا خالی گیا؟ اگر مانگنے والا خالی نہیں جاتا اس کا مطلب اہل بیت کے پاس تھا، مگر انہوں نے اپنے لیے نہ رکھ کے اپنوں کے لیے رکھا، اور ہم نے اپنوں سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ اور جب اپنوں سے اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں تو پھر کوئی دعا دینے والا نظر نہیں آتا۔ ایک گاؤں کی ایک کہاوت ہے بزرگوں کی، اپنا مار کے کھائے میں ڈالتا ہے کم سے کم، غیر مار کے نہ جانے کہاں ڈالے گا۔ ہمارے اندر دوستی کو لے کر، ہمارے اندر اسلام کو لے کر اتنے ڈاؤٹس ہیں، پہلی بات تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے ان مجلس امام حسین کو، معاف کیجئے گا، ہم نے ان مجلس امام حسین کو ایک رسم بنا کے رکھا ہے۔ میں ختم کر رہا ہوں ان باتوں کو سمجھ کے، تاکہ عمرے کے تھوڑے سے آپ کو طواف النساء کے مسائل بیان کر سکوں۔ ہر جگہ جانے کا مقصد ہے، انس صاحب، ہر جگہ جانے کا مقصد ہے، عمرے پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ عمرہ کرنا ہے۔ آپ مارکیٹ جا رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دکان پہ سامان جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ سامان لینے۔ ڈاکٹر کے جا رہے ہیں، علاج کرانے جاتے ہیں، کیا کوئی بتائے گا کہ مجلس میں کیوں جا رہے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ تو ثواب تو گھر میں بھی علی علی کرو گے مل جائے گا، ثواب تو آپ گھر میں بھی رہو گے۔ مجلسوں میں آنے کا مقصد تھا یہاں پر آ کے علم لے کر اپنی زندگی کو بدلنا، اپنے معاشرے کو بدلنا، اور متحد ہو کے زندگی گزارنا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے باریک مسائل، ہمارے وضو کا مسئلہ، وضو اکثر لوگوں کے غلط ہیں، وضو اکثر لوگوں کے غلط ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے، ہمارا اگر کچن نجیس ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں پر اگر میں مسائل بیان نہیں کروں گا تو کہاں بیان کروں گا؟ تعریف تو کہیں بھی لیا ہے، کتنے مسئلے، وہ میں نے 3 چیزیں بیان کی تھی، رزق کیا، ذمہ دار کون ہے، موت پہ کون ہے، وہ بیان ہوتا جائے گا۔ ہمارا کچن ہندوستان میں اکثر نجیس ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ نجیس کیسے ہو گیا کچن؟ ہم لے آئے ہلدی رام کے یہاں سے، ہم لے آئے گنیش جی کے یہاں سے، ہم لے آئے بنگالی کے یہاں سے، ہم لے آئے کچھ، اور وہی برتن اسی سنک میں آ کے ڈال دیے گئے، اسی میں آپ کے بھی دھل گئے، اسی میں اس کے بھی دھل گئے۔ اب اس کو کیا کہیے گا؟ برکتیں کہاں آئیں گی؟ ابھی تو میں خمس کے مسائل پہ نہیں جا رہا ہوں، ابھی تو زکوٰۃ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں جو واجبات میں۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں کہ جن سے گھروں سے برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی مولوی کے پاس آ کے تعویذ مانگتے ہیں، تعویذ زندگی نہیں بدلتے۔ آپ کی زندگی بدلے گی۔ گھر میں برکتیں گندگی سے پیدا ہوتی ہیں، گھر میں برکتیں ختم ہوتی ہیں، گندگی سے ختم ہوتی ہیں۔ گھر سے رزق کی کمی آتی ہے کلکل سے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو گھر سے سکون چین چھن جاتا ہے۔ تو ہمارے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم روزمرہ کے مسائل جانیں۔ توضیح مسائل سب کے پاس ہونی چاہیے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، پردہ کس طرح کرنا ہے، ہمارے قرات کیسے ہونے چاہیے، ہمارا رکوع کیسا ہونا چاہیے، قیام متصل رکوع کیا ہوتا ہے، ہماری تکبیر کس طرح ہے۔ ان مسائل کو کیا ہمیں مولانا سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہم ڈسکس نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہم گناہ گار ہیں۔ کیا ہم اپنا لائف اسٹائل جینے کے لیے ایک ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں کرتے ہیں؟ ہم ایک ڈائٹیشین سے بات نہیں کرتے ہیں ہمیں ہیلتھ کی غذا کے لیے کیا کھانا چاہیے؟
کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کے فکر مند نہیں ہیں کہ کس اسکول میں ان کا داخلہ کرائیں تاکہ ان کا مستقبل سمجھ سکے. بڑی اہم بات ہے, لیکن بڑے ہلکے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. کیا ہم کسی شادی بیاہ میں جاتے ہوئے کہ اچھے کپڑوں کی فرمائش نہیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا ڈریس اپ کرنے کے بعد اس کو شادی بیاہ میں لے کے جائیں؟ لیکن آپ نے کپڑوں کا تو اتنا خیال رکھا ہے, لیکن زبان کا خیال تو آپ نے رکھا نہیں. آپ نے اس کے جوتوں کا, آپ نے شوز کا, آپ نے اس کے فیشن کا تو بہت خیال رکھا, مگر اس کپڑوں کا کیا فائدہ جو زبان کھولے تو پہچاننے میں آ جائے کہ یہ کپڑے صرف ایک غلاف ہیں, اندر خالی ہے, اندر خالی ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہمارے بچوں کی تربیت اس قدر بگڑتی جا رہی ہے. آپ نے بہت اچھا وقت گزارا ہے, اللہ آپ کے بچوں کا اچھا وقت گزارا ہے, مگر اب جو آنے والا ہے زمانہ ہے, کیونکہ آپ کو بچانے والی عزاداری تھی, آپ کو بچانے والے آپ کے بزرگ تھے, ان دونوں سے ہم نے اپنا رابطہ کم کر لیا ہے. مگر آپ کے بچوں کو بگاڑنے والا موبائل ہے, آپ کے بچوں کو بگاڑنے والا ٹی وی ہے, آپ کو بچوں کو بگاڑنے والا اسکول ہے. آپ کو تعجب ہوگا, کیونکہ میں یہ برابر منظر دیتا ہوں کہ اسکول سے کس قدر بگڑتے نظر آتے ہیں بچے, کیونکہ وہ احساس کمتری ہے. پوری سوشل میڈیا, مجھے ان مسائل کو بیان کرنے میں کوئی شرم نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں مولانا ان مسائل کو نہ اٹھائے. پوری سوشل میڈیا اس چیز پر, آپ کے ذہن پر, آپ کے بچوں پہ زور ڈال لے کہ آپ کو گرل فرینڈ رکھنی چاہیے, بوائے فرینڈ رکھنا چاہیے. پورا زور اس چیز پہ ڈالا جاتا ہے, لیکن کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے نہیں بیٹھتا. یاد رکھیے, ولایت علی کا اقرار اور اس کی پہچان کرانا ماں باپ پر واجب ہے کہ بچوں کو لے کے بیٹھے. جب بچہ حد بلوغ اور تمیز میز ہونے لگے تو اس بچے کو لے کے بیٹھے, اسے بتائیں کہ بیٹا پردہ کیا ہے, غسل کیا ہے, غسل کے مسائل کیا ہیں, شریعت کے مسائل کیا ہیں, دین کے مسائل کیا ہیں. ہم اس کے کھانے کی بات کرتے ہیں, اس کی گاڑی کی بات کرتے ہیں, اس کے موبائل کی بات کرتے ہیں, لیکن کیا ہم پر ذمہ داری نہیں؟ بچہ ہمارا ہے کہ ہم اس کو لے کے بیٹھے, اس کی قرأت ایک بار سن سکیں. کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بیٹھنے کے بعد اس کو مسائل بتائیں, ہم اس کو نماز کے مسائل بتائیں؟ رشتے ختم ہو گئے, رشتے تو ہم پہچوائیں گے نا. اب سوشل میڈیا آپ پہ کس طرح کام کر رہا ہے, یعنی وہ باتیں کہ اگر آپ غور کرتے نظر آئیں کہ کوئی, یعنی میری بزرگ مائیں بہنیں تشریف فرمائے, بزرگ فرمائے کہ پہلے اگر کوئی ایڈ آتا تھا تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے. یہ بے حیائی آئی کہاں سے؟ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ تکرار مکروہ حرام ہے. سمجھے تکرار مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب آپ بار بار مکروہ کرو گے تو حرام ہو جائے گا. حرام نہیں ہوتا, لیکن معنی کیا ہے اس کے؟ معنی یہ ہے کہ آپ سے کہہ دے گا یہاں نہیں جانا, آپ ایک بار گئے, دو بار گئے, تین بار, چوتھی بار آپ بے ہوش ہو جاؤ گے. جو آدمی آج مکروہ پہ مکروہ کرتا نظر آتا ہے وہ کل حرام سے نہیں بچے گا, وہ پھر حرام کی طرف جانے لگتا ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے, کیونکہ بہت ساری باتیں مجلسوں میں بیان ہوتی ہیں, تاریخ بیان ہوتی ہے, مسائل بیان ہوتے ہیں, ہمیں کچن کے مسائل جاننے چاہیے, کیونکہ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں. ہمیں کچن کے مسائل پتہ ہونے چاہیے. ہمیں اگر کچن ہمارا پاک نہیں ہے تو پورا گھر نجس ہے. غذا کا کتنا بڑا اثر پڑتا ہے. ایک بزرگ عالم دین, عراق کے عالم دین, ان کے پاس ایک بستی کے لوگ ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں اے بزرگوار, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ایک مجلس ہمارے شہر میں آ کے خطاب کریں. عراق کے عالم دین ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس وقت نہیں کہ میں تمہارے پاس جا سکوں. غذا کا کتنا اثر پڑتا ہے. انہوں نے کہا اچھا آپ خود نہیں آ سکتے تو کریں اپنے فرزند کو بھیج دیں, آپ کا فرزند بھی بہت بڑے عالم دین ہے. انہوں نے کہا میرے فرزند کو لے جائے گی. پہلی بار ان کا فرزند گھر سے نکلے اور جب مجلس پڑھنے گئے ممبر پر آئے تو ممبر سے اتر آئے. تھوڑی دیر بعد مجلس نہیں پڑھی انہوں نے. اب ظاہر سی بات ہے, بڑے باپ کی اولاد تھے, بڑے عالم دین کی اولاد تھے. ایک دن گزرا, دوسرے دن پھر یہ ہوا, تیسرے دن سب پہنچ گئے بزرگوار کے پاس کہ آپ کے بیٹے ممبر پہ تو آتے کچھ پڑھتے نہیں. تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ کیا ان کو ممبر سے پہلے کچھ کھلایا آپ نے؟ نہیں کھلایا. کہا نہیں, یہ سیدھے آتے ممبر پہ چلے جاتے ہیں. کہا چلیے ناشتہ وغیرہ کرا دیجیے گا. کتنی چھوٹی بات ہے. اب انہوں نے ناشتہ وغیرہ کرایا, جو ممبر پر انہوں نے مجلس پڑھی, جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں لینڈر توڑ, چھت توڑ مجلس, نعروں والی مجلس. تو اس میں کچھ لوگ عالم دین کے پاس آنے کے بعد کہا کہ 2 دن سے تو کچھ نہیں پڑھا انہوں نے, آج پڑھا, ہم نے کچھ کھلایا بھی نہیں, تھوڑی چائے وائے ہوئی. کہا کیونکہ آج تک اس نے میرے گھر کے علاوہ کہیں کا کھایا نہیں ہے, تو جب یہ ممبر پر آتا تھا اسے آپ اپنی اصل شکل میں نظر آتے تھے. غذا کا اثر آج تمہاری, کیونکہ اس نے غذا کھا لی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں. آپ جو 1 لاکھ روپے خرچ کر کے عمرے پر آؤ, خون سے نکلا تو قبول ہو گئے. آپ جو نماز پڑھ رہے ہو, جس کے لیے کما رہے ہو, اچھا اس میں کوئی ہے جس کے پاس گاڑی ہو, انشورنس نہ کراتا ہو؟ کوئی ہے جس نے ٹرن پلان نہ لے رکھا ہو؟ کوئی ہے جو ہیلتھ پالیسی نہ لے رہا ہو؟ سبھی, حتیٰ کہ موبائل تک کے انشورنس, اور انشورنس کا بھی انشورنس کہ اگر ہمیں کچھ ہو جائے تو انشورنس کا انشورنس ہو جائے گا. میں سمجھ صحیح ساری چیزیں.
لیکن جب خمس کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں چڑھتے ہیں مولانا کچھ ہے ہی نہیں، پہ بچتا ہی نہیں، بہت کرتے ہیں. آپ خود سوچئے ہماری عقیدتیں اسی سے پتہ چل جاتی ہے. ہم ایک عام زبان میں کہتے ہیں مولانا ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے گھر آئیے گا. چلیے ہم آ گئے اور آنے کے بعد آپ چائے بھی نہ پلاؤ تو فائدہ کیا ہے؟ میں آپ سے بڑی محبت کا دعویٰ کروں، ناشتہ بھی نہ کراؤں تو فائدہ کیا ہے؟ تو محبت اور عقیدت کا تو یہی پتہ چل جاتا ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کی جن کی محبت کا بھرم بھرتے ہیں، ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، خون سے نہیں نکالتے، تو پتہ چل جاتا ہے تو ہماری محبت کتنی بڑی ہے. اب یہاں پہ اس ٹائم آپ کو لگ رہا ہوگا بس آج ہی رات کو بیٹھ کے حساب کر لینا ہے، آج ہی کر لینا ہے، اور ہونا چاہیے آج ہی کر لینا ہے. مگر پھر جیسے ہی مجلس اٹھیں گے یار یہ تو مولانا کا کام میں کہتے ہیں نا، اور یہ باتیں تو بیان ہوتی رہتی ہے. تو یہ پوچھا ہے عالم دین سے بزرگ سے کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے مجلس میں. یہ ان کے لیے جو کہتے ہیں ہم آن لائن سن لیں گے، ہم فرش عذاب پہ کیوں جائیں. دیکھیے اس مجلس کی ایک عظمت آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مجلس میں ہوتا نا، اب تو آج سے نماز طرف نہیں ہوگی، آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے، آج سے گناہ نہیں کریں گے، خبز نکال لیں گے. تو عالم دین نے فرمایا یہ مجلس کے ذاکر کے بیان کا اثر نہیں ہے، یہ مجلس میں آئی بھی زہرا کی فضیلت کا اثر ہے. مجلس میں محمد وعلی محمد، یہ جو جناب زہرا آئی ہیں نا، یہ ان کا اثر ہے. کیونکہ جب تک اس فرش عذاب پہ رہتے ہیں آپ جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، اچھا سوچتے ہو. کیوں؟ کیونکہ اب آپ پورے طور سے ہمتن آپ کے ذہن میں کہ ہم اہل بیت ہمارے پاس موجود ہے. اللہ نے آپ سے خمس مانگا ہے کمائی پہ نہیں، بچت پر. اور بچت تو بچت ہوتی ہے. شریعت کہتی ہے پورے سال حلال کاموں میں دل کھول کے خرچ کرو، بچ جائے تو دے دو، نہ بچے تو کوئی بات نہیں. بچے ہوئے دینے میں کوئی پریشانی ہے؟ بچے ہوئے دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن ہاں اس بچے ہوئے لے کر اللہ نے کچھ گارنٹیز لی ہیں آپ سے، گارنٹی دی ہیں آپ کو. کہا کہ جس مال کا خمس نکلا ہوگا وہ چوری نہیں ہوگا، وہ بہت سارے واقعات ہیں ایسے، بہت سارے واقعات ہیں، وہ برباد نہیں ہوگا. ہم تو اس قدر، میں اپنے لیے کہتا ہوں، میں تو اس قدر نااہل ہوں کہ مجھے اپنی صحت اور اپنے جسم کی بھی پرواہ نہیں. میں صدقہ بھی نکالتا ہوں تو 10 روپے. کیا میری اوقات 10 روپے والی ہے کہ میری جان 10 روپے کی ہے بس؟ جبکہ صدقہ کیسا دینا چاہیے؟ جیسا صدقہ ویسی برکت. ہمارے صدقہ، یہ بہت باریک مسئلہ آپ سوچے، صدقہ جب نکالتا 1 روپیہ نکال دو نہیں، ایک آٹا پلیٹ نہیں. سمجھیے اس مسئلے کو آپ. صدقہ کیا ہے؟ صدقہ وہ جو آپ کی زندگی بدلے گا، صدقہ وہ جو موت کو ٹال دے گا، صدقہ وہ ہے کہ جو آپ کے بگڑے ہوئے کام بنا دے گا. صدقہ انسانی زندگی بدل. ہم نکال کتنا رہے ہیں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے جب اسے اپنی پرواہ نہیں تو میں کہا کس کی پرواہ کروں؟ 10 روپے کی پرواہ ہے اس کی، بس 10 روپے کی اہمیت ہے اس کی. عقیقہ نہیں کراتے ہیں، مہمان رشتہ داروں کی دعوت ہی نہیں کرتے ہم سرے رہنے. جس مدینہ منورہ سے آپ ابھی آ رہے ہیں، اس مدینہ منورہ میں کبھی دسترخوان امام حسن رکا نہیں ہے. اور امام حسن نے چندے کے پیسوں سے دسترخوان نہیں چلایا ہے، امام حسن نے محنت کر کے دسترخوان چلایا. یہ ایک کامن سی بات ہے بھائی. جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ پہ یقین ہے نہیں. بس ایک مثال دوں گا پھر مسائل چلوں گا. شادی بیاہ سب کے ہوتی ہے، جن کی شادی میں اللہ ان کو اچھے رشتے فراہم فرمائے، اور اچھے رشتے ہونے چاہیے. اور اچھے رشتے بگاڑنے میں ہمارا ہی ہاتھ ہوتا ہے. بڑی باریکی سنیے گا اس مسئلے کو بھی. جب ہمارے گھر میں بیٹی ہوتی ہے نا، بیٹا ہوتا ہے، اور ہماری بہن بھائی بھتیجی گھر میں بیٹی ہوتی ہے، تو ہم اپنے ذہن میں سوچتے ہیں تو میری ہے، یہ تو میرے گھر میں جائے گی. اور وہ شاید لڑکا نہیں چاہتا آپس میں، تو ہم اس میں سے یا تو معاشرے میں پھیلاتے تھے تو میرے گھر آئے گی، ایک اس کے رشتے آنے بند ہو گئے. پلس دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کرنی ہے تو ہم اس میں دوسرے میں اتنی کمی نکال دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کسی ایک بیٹی کا رشتہ بھی اگر آپ کی غلط بیانی سے رک گیا تو کتنی تہمت اور کتنا الزام، کتنا عذاب آپ کے اوپر آئے گا. بھائی جو چیز آپ نے دیکھی ہی نہیں ہے اس کو کس نے حق دیا بیان کرنے کا؟ میں نے کہا صدقہ. صدقہ ہم کس کم نکال لیں؟ ذرا سا صدقہ نکال لیں. اور وہ صدقہ نکالنے کے بعد بھی ہم اسے گلے میں جمع کرے ہوئے، اور جب وہ بہت سارے گلے میں پیسہ جمع ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں مولانا اسے مسجد میں دے دیں، مدرسے میں دے دیں. ارے بھائی آپ کیا اپنا گھر چندے کے پیسے سے بناتے ہو؟ سوچئے گا آپ ایک بار. آپ کے ہی بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور اپنا ہی صدقہ بچوں پہ خرچ کر رہے ہو آپ. یہ میں نے ساری باتیں جو آپ کے سامنے کہی ہیں اب اس کو میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ تک پہنچ جائے. شادی بیاہ میں جاتے ہیں آپ لوگ، وہاں کچھ اینولپ دیتے نہیں دیتے شادی بیاہ، جسے ہمارے کہتے ہیں نوتا. آپ کے پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، میرے وطن سانکھلی میں کہتے ہیں نوتا. کیا ساری شادی میں ایک ساتھ ڈالتے ہیں آپ لوگ نوتا؟ سب شادی میں ایک ساتھ گفٹ ہوتا ہے آپ کا؟ جہاں جتنے تعلقات وہاں ویسا گفٹ.
اور جہاں سے جتنی جلدی ریٹرن کی امید ہو وہاں ویسا گفٹ. بالکل کلیئر بات ہے. جہاں جیسے تعلقات مسلم صاحب آج آپ کا جنم دن ہے, ہم نے کیک منگایا کیونکہ آپ زائرین کی خدمت کر رہے ہیں, تو جہاں جیسی تعلقات ویسا گفٹ. اب یہ بات سمجھیے, مولانا عمران سے آپ کو کوئی تعلقات نہیں ہے, وہاں پہ آپ کا 500 سے زیادہ لفافہ ہوگا ہی نہیں, اور اگر یہ امید ہو کہ واپس بھی جائیں گے تو 100 روپے بھی دے کے چلے جاؤ گے آپ. لیکن مولانا سردار آپ کے قریبی ہیں, یہاں سے ابھی ان کی بیٹی کی شادی ہے اور اگلے مہینے آپ کے یہاں شادی ہے, تو سوچتا ہے یار دے دو یار 10,000 دے دو, آنا تو ہی پڑے. یہ بالکل حقیقت ہے, اس سے کوئی اچھا کیا گارنٹی دے دیں گے واپس, یہ یا میں واپس دے دوں گا بھائی بڑھ کے آئے گا, لیکن کیا گارنٹی ہم واپس دے دیں گے؟ کیونکہ میں بھی انسان ہوں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب آپ ایک انسان پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے تعلقات کو نبھاتے ہوئے اس کی خوشی کے خاطر کہ وہ مجھے ریٹرن دے گا دل کھول کر خرچ کرتے نظر آتے ہو, تو کیا قرآن اور اہل بیت کی باتوں پہ یقین نہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرو ہم ریٹرن کریں گے؟ کرے گا کوئی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے ہم سے؟ کیوں ہم راہ خدا میں خرچ نہیں کر پا رہے ہیں؟ اور راہ خدا کا ہمارا معیار یہ ہے چچا, جو میں نے باقاعدہ بہت باریکی سے دیکھا ہے کہ جب رسید کٹتی تو اس میں کچھ پیسے زیادہ لکھوائے جاتے ہیں, مگر جب ادا خانوں کے گلے کھلتے ہیں تو اس میں نوٹ بہت چھوٹے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رسید سب دیکھ رہے ہیں, گلے کا پیسہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. جس مکہ مکرمہ آپ بیٹھے ہیں نا, اس مکے میں جب علی کھانا کھلاتے تھے نا, اس مکہ مکرمہ میں جب نبی بانٹا کرتے تو کبھی نام نہیں بتایا کرتے تھے. آج تو ہم یہ چاہتے ہیں بہت اچھی چیزیں, برا نہیں کرا کہ پنکھوں پہ بھی نام لکھوا دیے, پانی کی ٹنکیوں پہ بھی نام لکھوا دیے, کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا اس لیے ہے مولانا تاکہ لوگوں کو ترغیب آئے. بھائی آپ ترغیب نہ دلاؤ, آپ کار خیر کرو, اللہ تمہارے ان کو ترغیب خود بخود دلا دے. آپ سوچیے اگر آپ کا گھر ہو اور آپ کے گھر میں پنکھا لگا ہو, تو تینوں پنکھڑیوں پہ نام لکھے ہوئے ہوں, کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کے گھر میں فریج ہو, اس پہ بہت بڑا اتنا بڑا نام لکھا ہوا, لوگ کہتے ہیں صحیح ہے, ساری چیز صحیح ہے, لیکن جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, کیونکہ میں نے بات کری کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. آپ اتنا خرچ کر دیتے ہو, کتنا خرچ کر کے آپ آئے ہیں. اب یہاں سے خرچ کر کے اتنا, تو اگر 10,000 کا بھی گفٹ نہ لے کے جاؤ گے تو کیا فائدہ ہے؟ گفٹ تو لے کے جانے چاہیے نا, عمرہ کر کے آئے نہیں. حقیقت ہے, روایت میں مولانا تشریف فرمائے, جب آپ زیارتی سفر سے واپس جاؤ تو اپنے بچے, اپنے رشتے, میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, چھٹے امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے بہت باریک حدیث ہے, سنیے. وہ فرماتے ہیں جب آپ پردیس سے گھر آؤ, باہر سے گھر آؤ, تو اپنے بچوں کے لیے اور اپنے پڑوسی کے بچے کے لیے کچھ لاؤ. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ پڑوس کے بچوں کے لیے کچھ لا سکو, تو اپنے بچوں کو یہ حکم فرما دو کہ جو چیز لائیں وہ چھپا کے کھائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیز کو دیکھ کر ان کے دل میں ہو کاش ہمیں بھی مل جاتا. جس شریعت نے اتنا خیال رکھا ہو, اور وہاں ہم فخر و مباد کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے بچے تو ایسے کپڑے پہننا ہے, دل آزاری کتنی بری چیز. شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ پھٹے کپڑے پہناؤ, بالکل نہیں. شریعت نے اجازت, شریعت نے تو آپ کی عزت کا اتنا خیال رکھا ہے کہ شریعت کا مسئلہ ہے تمام توزیع مسائل میں کہ مرنے والا جب مرے تو کفن اس کی حیثیت کے حساب کا ہو. تو جو شریعت تمہارے کفن کا اتنا خیال رکھ رہی ہو, زندگی میں تمہیں کیسا دیکھنا چاہتی ہو؟ مہنگے سے مہنگا پہنے, مہنگے سے مہنگا کھائیں, مگر حلال طریقے سے کھائیں. اب یہ مسائل خواتین مولوی صاحبہ سے, مولانا علیحدہ صاحب بھی, سردار صاحب بھی بیٹھے ہوئے, ہمارے لیے فخر کی بات ہے. آپ ان سے پوچھیں, 5 دن ابھی ہیں, آج 9 تاریخ ہے, 10 آج کیا ہے, 11, 12, 13, 14, 4 دن ابھی ہم لوگ ہیں یہاں پر. آپ عمرے پہ عمرہ کرتے جا رہے ہیں, عمرے پہ عمرہ کرنا بھی چاہیے, خوب قرآن پڑھنا چاہیے. ان مسائل کو بھی سیکھتے جائیے, اور جب ان مسائل کو سیکھتے چلے جائیں گے تو دنیا کتنا ہی آپ کو کچھ بگاڑنا چاہے, لگانے دے الزام, آپ کو اپنے اللہ پہ چھوڑ. جو شخص اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے, پھر جیسے ہوتا نا ہمارے گھر کا بڑا, بچے لڑتے ہیں, آپ ہم دیکھ لیں گے, بس جس طرح ہم اپنے بڑوں کے ہوتے ہوئے نڈر ہو جاتے ہیں, اتنا ہمیں نڈر اپنے مولا امام زمانہ پہ ہونا چاہیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو, اس بات کو بیان کر, اتنا نڈر ہمیں کم سے کم ہونا چاہیے. یہ بچہ ہے ہمارا, اگر ابھی محلے میں کوئی سے مار رہا ہو نا بچہ, یہ پٹ رہا ہوگا, برابر یہ بھی مارے گا, پٹے گا.
لیکن ایک پٹتے ہوئے بچے کو غور کیجیے، خصوصاً خواتین غور کیجیے گا، جب بچہ پٹ رہا ہوتا ہے نا اور اس کو کسی کی آواز آ جائے، کسی اپنے کی نسمیاں، تو وہ پٹتا ہوا بچہ پھر تھوڑا سا اکڑ کے کہتا اب مار کے دکھا. کیا یہ کم اس میں طاقت آ گئی؟ کس نے طاقت دی؟ ماہر نفسیات فرماتے ہیں اس کو طاقت دی کسی اپنے کی موجودگی نے. جب انسان کو احساس ہو جاتا ہے نا مجھے بچانے والا ہے تو بڑی سے بڑی طاقت سے لڑ جاتا ہے. ہمیں کب احساس ہوگا کہ ہمیں بچانے والا ہمارا امام ہے؟ اور جن شخصیتوں کو یہ احساس ہے کہ ہمیں بچانے والا ہمارا امام ہے، وہ کسی سپر پاور سے ڈرتے نظر نہیں آتے، وہ کسی طاقت سے ڈرتے نظر نہیں. ہم دنیا والوں کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں، ہم ان کی خوشامدیں کر رہے ہیں، یہ راضی ہو جائیں، یہ راضی. اب ان کے راضی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا بھی راضی ہو جائے اور اللہ راضی نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے پوری دنیا خلاف ہو جائے، اللہ اسے راضی کر دے گا. اور اسی راضی کرنے کے لیے تو عمرے پر آئے ہم لوگ. عمرے پر آنے کے بعد جب واپس آدمی پلٹتا ہے زیارتی سفر سے تو ایسا ہو جاتا ہے اسے ماں کے شکم سے نکل کے آیا ہو. مگر یاد رکھیے گا کہ جن پابندیوں کا خیال آپ نے یہاں رکھا ہے، کل آپ نے خانہ کعبہ میں طواف کیا، اللہ آپ کو اس طواف کو قبول فرمائے. جب احرام پہنا تو آپ نے کتنی احتیاط برتی، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، قسم نہیں کھانی ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، چغل خوری نہیں کرنی ہے. کی کسی نے بتا دو بھی، اگر کیے تو کفارے بتا دوں گا. نہیں کی نا؟ کتنے گھنٹے نہیں کی؟ 5-6 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک 12 گھنٹے کم سے کم. یعنی جو کام آپ 12 گھنٹے نہیں کر سکتے، اس کا مطلب اللہ نے آپ کے وجود میں وہ طاقت رکھی کہ نہ کرو. عمرے کا ایک پیغام یہ ہے جب ہم 12 گھنٹے جھوٹ نہیں بول رہے، غیبت نہیں کر رہے، چغل خوری نہیں کر رہے تو ہم اس چیز سے رک سکتے ہیں. اب اس کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، دعائیں پڑھی. ایک ایک دعا کا ترجمہ انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ پروردگار آخری میں جو اس کا لب لباب نکلتا ہے، معبود ہم بہت کمزور ہیں، معبود ہمارے زبان میں تاثیر نہیں ہے، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، مگر تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم. اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں کہ جس طرح ماں کسی بھی عالم میں مانگو قبول کر لیتی ہے، اسی طرح خالق کائنات بھی آپ کے رونے کو قبول کر لیتا ہے. اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا در ہے. طواف آپ کا ہو چکا ہے، طواف النساء باقی ہے. رات کو کھانے کے بعد جا سکتے ہیں آپ لوگ. بس لگی ہوئی ہیں ہوٹل میں، نیچے کھانا ہے، بسیں لگی ہوئی ہیں، جو صبح جانا چاہیں وہ بھی چلے جائیں. جب آپ خانہ کعبہ پہنچا کریں تو جیسے کہ میں نے رات بھی جب قرار ہوتا میں نے آپ کو مسئلہ ہی بتایا تھا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں اپنے گناہوں کو یاد کرا کرو، اور جب اس سے آگے نکلا کرو تو حسین کی مظلومی کو یاد کیا کرو. کیونکہ جس کعبے کا آپ طواف کر رہے ہیں نا، اسی خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے سے بدلا ہے، اور عمرے سے بدل کر یہ کہتے ہوئے نکلے کہ میں نہیں چاہتا میرا خون ناحق اس سرزمین پہ گرے. جس مکے میں آپ بیٹھے ہیں یہاں پر بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں. امام حسین کو صفا و مروہ کا بیٹا کہا گیا ہے. آپ تو کھل کے رو پا رہے ہیں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کھل کے بھی نہیں رو پائے. میں 2 جملے مصائب کے پڑھوں گا کیونکہ اذان ہو چکی ہے، تھوڑی دیر بعد جماعت ہوگی. عشاء کی، مغرب اور عشاء کی نماز، ظہر کی نماز یہیں ہوا کرے گی، یہیں آپ لوگ آ جایا کریں. خواتین ادھر سے پڑھ لیں نماز، ادھر پڑھ لیں، جماعت سے خواتین ہی نماز پڑھیں گی. صرف 2 جملے مصائب کے اگر رو سکے تو مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے ہو جائے گا اور ہماری اعمال کی قبولیت کے لیے ہو جائے گا. میں نے کربلا میں 2 منظر دیکھے ہیں. ایک منظر زینب کی صورت میں دیکھا ہے، ایک منظر میں نے سکینہ کو دیکھا ہے، اور ان دونوں منظروں کا تعلق ہے حضرت عباس علیہ السلام سے. وہ منظر کیا ہے؟ وہ منظر سن لے. اور میں نے مجلس تمام کری. تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس سے کہا عباس ذرا اپنے گھریرے کو نیچے کرو جس پر نصر من اللہ فتح قریب لکھا تھا، حسین نے لکھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تاریخ نے 2 منظر لکھے. ایک منظر یہ کہ اس منظر کو دیکھ کر کہ اب علم لے کے عباس چل رہے ہیں، سکینہ بچوں سے کہتی ہے بچوں آؤ
لینے جا رہا ہے، مگر جناب زینب بیویوں سے کہتی ہیں بیویوں آج سے تمہاری چادر کی ضمانت میں نہیں لے پاؤں گی، آج سے تمہارے پردے کی حفاظت میں نہیں کروں گی۔ طارق کہتے پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ بی بی آخر کیا ہوا؟ کہا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بچپن میں میرے بابا میرے بازو کے بوسے لیتے تھے، حسین کے گلوں کے بوسے لیتے تھے، تو میں نے پوچھا تھا بابا بازو کے بوسے لینے کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے بابا نے فرمایا تھا زینب تیرے رسن باندھی جائے گی، تیرے چادر اتاری جائے گی، تو میں کہا کرتی تھی ارے جس کے عباس کا بھائی ہو تو اس پہ چادر اتر سکتی ہے، مگر میرے بھیا مجھے یقین ہو گیا آج تیرے جانے سے میرے سر سے ردا بھی اتاری جائے گی۔ اجر اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ تاریخ نے لکھا ایک منظر یہ تھا جو زینب کے رونے کا تھا، ایک منظر اب سکینہ کا ہے جو بچوں کو جمع کر کے بٹھائے تو ہے۔ میں تمام کری مجلس اس جملے پر چند لمحوں بعد جب یہ علم واپس آئے تو سکینہ بھی علم کی طرف یہ کہتے ہوئے دوڑی بچوں آؤ میرا چچا پانی لے آیا، مگر عجب منظر تھا، علم تھا مگر علمدار نہ تھا۔ بچوں نے کہتے ہوئے پوزے توڑ دیے کہ چچا آپ آ جائیں اب سکینہ کو پانی نہیں چاہیے، بس آپ آ جائیں اب سکینہ کو پانی نہیں چاہیے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم الاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء۔ پروردگار مکہ مکرمہ ہماری عبادت کو قبول فرما، معبود کے واسطہ محمد والے محمد کا وہ ذرائع فراہم فرما کہ جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے، معبود کے واسطہ محمد والے کو مزارت مقدسہ کی حفاظت فرما، روضہ جناب زینب و سکینہ کی حفاظت فرما، معبود مراجع کرام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھ، جس نے بھی ہمیں یہاں بھیجنے میں کسی بھی اعتبار سے ہماری مدد کی، حتیٰ کہ ایئرپورٹ تک چھوڑنے آیا ہے، گھر ملنے آیا ہے، اس کو بھی پروردگار اس مقام کی زیارت سے مشرف فرما۔ معبود روز جمعہ آج امام کی ظہور کا دن ہے، امام کی ظہور کا دن ہے، ہم اس لائق بنا کہ ہمارے اعمال ایسے ہو سکیں ہم وقت کے امام کے ساتھ شامل ہو سکیں، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو بخش دے، ہم سب کو تعلیمات رسول علیہ وسلم چلنے کی توفیق عنایت فرما، کاروان حسین کو بھی اس طرح ظاہری کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود زیادہ دیر نہ لگا خون امام حسین کا انتقام لینے والے وقت کے امام کی طرف میں تاجر فرما، ہمیں ان کے عوام انصار میں شمار فرما۔ آپ لوگوں سے پھر مرتبہ گزارش کی بار سورہ الحمد سیدھی بات سورہ قل اطلاع فرما کر کل مومن مومنات اپنے مرحومین جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان سب کے روح کو احسان فرما۔